مدیحہ مرتضیٰ ہیں جی لائل پور سے. انہوں نے مجھ سے عمر میں بہت چھوٹی ہوں گی اس لیے فیصل آباد لکھا ہے. میں نے تو آج تک فیصل آباد تسلیم ہی نہیں کیا. بہرحال وہ کہتی ہیں جی امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. شکریہ بیٹا, بہت مہربانی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والا وقت پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون کا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے مدیحہ کہ اگر ان دونوں میں سے کسی کا مستقبل ہے تو پھر اللہ مجھے معاف کرے, اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے, آپ نے یہ نظر انداز کر دیا کہ کسی زمانے میں, یہ سلوگن بھی ویسے میں نے دیا تھا, میں زنجیر ایک میگزین تھا اس کا میں چیف ایڈیٹر تھا, پرانی بات ہے, پیپلز پارٹی کو چاروں بھٹو کی زنجیر بے نظیر اینی وے اپنے میگزین کے حوالے سے. تو جو چاروں صوبوں کی زنجیر تھی اس کا تو وجود ہی ختم ہو گیا, اور اب اس کو ریپلیس کیا پی ٹی آئی نے. پی ٹی آئی, یہ آپ ذہن میں رکھو کہ از دا اونلی پولیٹیکل پارٹی جو ہر صوبے میں موجود ہے. تو ایسی. اچھا, دوسری بات, جو حکومت میں ہو پارٹی, اس کی پاپولیرٹی نیگیٹو معنوں میں متاثر ہوئی ہوتی ہے, خاص طور پہ پاکستان جس حالت میں پی ٹی آئی کو ملا. تو اس لیے میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا. ٹائم ہے ان کے پاس, اگر یہ ڈیلیور کرتے ہیں, لوگوں کو کنوے ہو جاتا ہے, سمجھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ملک ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہا ہے, صورتحال مختلف ہوگی. اور ایک بات یاد رکھیں, پرپیچول رول اس لیے برا ہوتا ہے کہ بہت دور تک یہ جکڑ لیتے ہیں لوگوں کو. مفاد پرستوں کے ہر شہر میں, قصبے میں ایک ٹولے تیار ہوئے. تو یہ نون لیگ کا جتنا اقتدار جتنا طویل رہا ہے, اس کے نتیجے میں ڈیفینیٹلی ان کی ایک فالوئنگ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اللہ سے دعا کریں کہ اب یہ جو دو پارٹی, یہ والا جو تھا نا معاملہ, پاکستان اور پاکستانیوں نے بہت بھگت لیے ہیں. اور میں نے زندگی میں اگر جیل کاٹی ہے 2 بار تو وہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے کاٹی ہے. میرا کسی سے کوئی اراد نہیں ہے. مائی فرسٹ لو ایز اے ٹین ایجر واز ذوالفقار علی بھٹو. سوال ہے جی مانچسٹر یو کے سے نثار خان ہیں, وہ کہتے ہیں جی وزیر اعظم عمران خان کے مشیر نے خوشخبری سنائی ہے کہ 2 ہفتوں میں کھانے پینے کی متعدد اشیاء سستی ہو جائیں گی. نیز اگلے 2 ماہ کے اندر چینی کی قیمت بھی کم ہو جائے گی. اگر واقعی ایسا ہو گیا تو اپوزیشن کے پلے کیا رہ جائے گا؟ نثار خان صاحب, اپوزیشن کے پلے تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ اب بھی کچھ نہیں. مہنگائی یہ حکومت کنٹرول کر سکے نہ کر سکے, ایون دین اگر جس آدمی میں شعور ہوگا, جس میں تھوڑی سی غیرت ہوگی, حیا ہوگی, اس کو اب تک معاملات کی سمجھ آ جانی چاہیے. ہاں, اگر کوئی بندہ کسی کو دیوتا سمجھ رہا ہے, کسی کو بت پرستی کر رہا ہے, شخصیت پرستی کی میں بات کر رہا ہوں, وہ کر رہا ہے, یا اس کے مفادات بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی مخصوص خاندان یا پارٹی کے ساتھ وابستہ ہیں, تو وہ اور بات ہے. عام پاکستانی کو تو اب تک سمجھ آ جانی چاہیے کہ ان لوگوں نے اس ملک کو وہاں پہنچایا ہے جہاں عمران ہے, کو بہت بڑا اسٹیٹسمن مدبر بھی ہوتا ہے نا, اگر تجربہ کار, تو وہ بھی اٹ ٹیکس ٹائم. مطلب ٹرننگ دا ٹیبلز بالکل ہی وہ مذاق تھوڑی ہے. ریورس کا سفر تھا, اس کو روکا ہے. اب پھر فرسٹ ایئر میں گاڑی پھر آگے چلے گی تو ٹائم لگے گا. تو باقی رہ گیا یہ وزیر اعظم کے مشیر کا, یہ چھوڑتے رہتے ہیں اس طرح کی سستی ہو جائیں گی, مہنگی ہو جائیں گی. اب ڈالر جس طرح ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے, میری سمجھ سے باہر ہے کس طرح سستی ہو جائیں گی, لیکن اگر ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. ابھی ریسنٹلی پیٹرول بڑھا ہے, وہ کسی کا باپ بھی نہیں قیمتوں میں بڑھاوے کو روک سکتا, چونکہ چیزیں گھروں میں تو نہیں, دکانوں میں تو نہیں اگتی نا, آتی ہیں. اگر آپ کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہی بڑھ گئی ہے تو آپ کیسے کم کر لو گے؟ زیادہ سے زیادہ حکومت یہ کر سکتی ہے, یہ بانگیاں مارتے ہیں مشیر مشہور. آپ جو انتظامی کمزوریوں کی وجہ سے جو اس معاملے میں جو مہنگائی ہوتی ہے, انتظامی نااہلی کی وجہ سے, وہ روک سکتے ہو آپ. باقی تو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہے. مجھے اگر یہ پین 5 روپے میں کاسٹ کر رہا ہے, ہاؤ کین یو ٹیل می ٹو سیل اٹ فار 5 روپیز؟ میں پاگل ہوں؟ میں نے وہ دکان کے اوور ہیڈس ہیں یا اسٹور کے یا وٹ ایور, بنگی بات ہے. سپلائی اینڈ ڈیمانڈ یہ ایک انٹرنیشنل اصول ہے, اس کو آبزرو کرنا پڑتا ہے. ہاں, جو آپ کی نااہلی, نالائکی
بد انتظامی، بدصورتی، رشوت خوری، حرام خوری کی وجہ سے جو ہوتا ہے وہ ذخیرہ اندوزیاں اور یہ اور وہ، اس کو آپ ہینڈل کر سکتے ہو. اس سے زیادہ مشیر مشار کیا کرے گا. حیدر علی صاحب کہتے ہیں کہ ہر ملک میں اچھے برے لوگ موجود ہوتے ہیں. پاکستان کے مسائل کا حل بھی بلدیاتی نظام میں ہے، کیونکہ جب تک اختیارات نچلی سطح پہ منتقل نہیں ہوتے مسائل حل نہیں ہوں گے. اور ابھی تک بلدیاتی انتخابات کا انعقاد کیوں نہیں ہوا؟ تو کیا کارکردگی کو دیکھتے ہوئے عمران خان گھبراتے ہیں کہ وہ انتخابات ہار جائیں گے؟ حیدر علی صاحب پہلے تو ایک ایکڈیمک قسم کی، ایک نصابی قسم کی بات کر لیتے ہیں. آپ نے کہا ہے ہر ملک میں اچھے برے لوگ موجود ہوتے ہیں. یہ بات درست ہے، کیونکہ انسان جہاں ہوگا بھلا کتنی اچھے کیوں نہ ہوں، وہاں گناہ بھی ہوگا، جرم بھی ہوگا. اچھے برے لوگ ہر معاشرے میں موجود ہوتے ہیں، لیکن بددعایا ہوا معاشرہ وہ ہوتا ہے، ہارا ہوا شکست خوردہ معاشرہ وہ ہوتا ہے جہاں بروں کی اکثریت ہو جائے. یعنی برے لوگ اگر 50% سے زیادہ ہو جائیں تو پھر وہ معاشرہ برا کہلائے گا. اس کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھے برے ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. اس کی وجہ ہے برائی جب جیت جاتی ہے تو اس کی کیفیت وہی ہو جاتی ہے جو انگریزی کا ایک محاورہ آپ نے سنا ہوگا، منی بگیٹس منی. پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، صفائی صفائی کو کھینچتی ہے، گندگی گندگی کو کھینچتی ہے. یعنی ایک صاف ستھرا ڈیسنٹ پڑھا لکھا آدمی بھی گندگی کے ڈھیر پہ گندگی پھینک دے گا، باقی وہ اچھا احتیاط کرے گا، اوائڈ کرے گا. بیسیکلی جب ہم کہتے ہیں فلاں معاشرہ پٹ چکا ہے، ہار چکا ہے، یہ گندا معاشرہ ہے، یہ ایک ناپسندیدہ معاشرہ ہے، تو وہ ہوتا ہے جہاں برے لوگ 51% ہو جائیں. اگر 2-4 ووٹس دیکھو نا، 2 بندے الیکشن لڑ رہے ہیں، ایک کے ووٹ اگر 5 بھی زیادہ نکلا ہے تو وہ جیت جائے گا. دوسرے کو اس کے تقریباً برابر ووٹ ملے ہیں، 5-4 2-3 1-2 کا فرق ہے، جیت جائے. یہ ہمیشہ پلیز ذہن میں رکھیں. اس بات کو اس طرح ڈسمس کر دینا یا رائٹ آف کر دینا کہ جی اچھے برے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں، وہ تو بالکل ہوتے ہیں، آپ کی بات درست ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ معاشرے کی پہچان اس کی اکثریت بنتی ہے. ویسٹ میں سارے دیانتدار نہیں ہیں، لیکن چونکہ میجورٹی دیانتدار لوگوں کی، ملاوٹ نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، ہیرا پھیری نہیں کرتے، اپنے کام پہ بر وقت پہنچتے ہیں، پنکچول ہیں، یہ وہ سارا، تو ان کے بارے میں ایک گلوبلی ایک امیج ہے کہ وہ بہت مثبت، اور یہ درست ہے. اسکینڈینیویا باقی یورپ سے بھی 2 ہاتھ آگے. ہم جیسے معاشرے جو ہیں یہاں تو سچی بات ہے، میں آئی ایم اے پارٹ آف دا سوسائٹی، یہاں تو صحیح کچھ ملتا ہی نہیں. اچھا یہ آپ ذہن میں رکھیں بنیادی بات. اچھا اب رہ گیا کہ جی بنیادی بلدیاتی نظام، بنیادی جمہوریتیں، بیسک ڈیموکریسی، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، وہ تو بالکل درست ہے. چھوٹے سے چھوٹا یونٹ وہ اپنے آپ کو بہتر مینج کر سکتا ہے. تو بد نصیبی کہ آج تک ہماری ساری جو توجہ ہے، ہمیں پوری یکسوئی کے ساتھ، پوری کنسنٹریشن کے ساتھ جس طرف توجہ دی جانی چاہیے تھی وہ اب تک نہیں دی گئی، وچ از انفارچونیٹ. لیکن ہم نے تعلیم پہ بھی کہاں توجہ دی ہے بھائی؟ اسی طرح ہم نے عوام کی صحت پہ بھی کیا توجہ دی ہے، ان کی تربیت پہ بھی کیا توجہ دی ہے؟ کوئی سر پیر نہیں ہے. 73 سال ہو گئے. ہماری ایک ہی خوش نصیبی ہے 73 سال میں کہ ہمیں ملک بنانے کے لیے محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح جیسی ایک اپ رائٹ، حیران رہ جاتا ہوں میں، یقین ہی نہیں آتا. سچی بات ہے کہ وہ ہم میں سے تھے. ان کے بارے میں ان کے دشمن کہتے تھے کہ ہی از انپرچیزبل اینڈ انکرپٹیبل، یعنی نہ اس آدمی کو خریدا جا سکتا ہے اور نہ اسے کرپٹ کیا جا سکتا ہے. تو اچھا، باقی یہ جو آپ کا سوال ہے کہ کہیں وہ اس لیے تو عمران خان
بلدیاتی انتخابات سے گھبرا رہے ہیں کہ وہ ہار جائیں گے، تو یہ بات میں نہیں کر رہا، میں صرف آپ کو یاد دلا رہا ہوں، عمران کا بنیادی طور پہ ٹیمپرامنٹ نہیں ہے، وہ ہار سے گھبرانے والا آدمی ہوتا، تو 22 سال میں جو کچھ اس کے ساتھ ہوا سارے چھوڑ گئے، لوگ آتے جاتے رہے، وہ اکیلا آدمی تھا جو ڈٹا رہا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اس کی کرکٹ کا دیکھ لیں، اس کا باقی جو بھی اس نے زندگی میں جتنے کام کیے ہیں سارے سامنے، سہل نہیں تھے، آسان نہیں تھے، وہ رابرٹ بروس کی طرح بار بار شکست کھا کے، تو اس لیے وہ، میں مزاج کی بات کر رہا ہوں، یہ آپ کی بات سے اختلاف نہیں کر رہا، اس کی یہ وجہ تو ڈیفینیٹلی نہیں ہے کہ وہ ہار سے گھبرانے والا آدمی، ہار سے وہ گھبرانے والا بندہ نہیں ہے۔ باقی اب مینج نہیں ہو رہا یا آرگنائز نہیں کر پا رہا ہے، مجھے نہیں پتا، چونکہ میں انسائڈر نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا واٹس گوئنگ آن۔